MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں کل نہ آئی تھی کل اور نہ آئے گی کل کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو بھول بیٹھا تو دین اور ایمان کو مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی
مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں قصر شاہی میں آج سوتا ہے تو فرش مخمل پہ اترا کہ چلتا ہے تو تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں روح شداد کی جب نکالی گئی روح شداد کی جب نکالی گئی سیر باغے ارم کی نہ اس کو ہوئی روح شداد کی جب نکالی گئی سیر باغ ارم کی نہ اس کو ہوئی ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا طاقت دست و پا ختم ہو جائیں گے طاقت دست و پا ختم ہو جائیں گے پھر عبادت کو کوئی بھروسہ نہیں فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بعدد من صلى وصام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بعدد من قاد وقام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيام سلام سپر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام سپر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے دشمن جان کو قباہ دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی
رسولنا صلی علی محمد میں سو جاؤں یوں مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں تیرے زلف کا ماجرا کہتے کہتے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد۔ میرے معزز مکرم علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا عبداللہ خطیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا عطا اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے ہمارے ہر دل عزیز آپ کے خطیب و امام اور میرے مربیان کرام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی میری ماں اور بہنیں، آپ حضرات کافی دیر سے مغرب سے لے کر اب تک تقریباً 3-3.5 گھنٹے سے بیٹھے ہیں اور یہ پروگرام چل رہا ہے۔ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس سے میری آواز بیٹھی ہوئی ہے۔ روزانہ پروگرام میں حاضری میں آواز بیٹھ گئی ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آواز کھول دے تاکہ میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے اس صحیح طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ کو پہلے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یہاں بھونیسور میں تقریباً 8-10 دن سے موت ہی موت ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے سیکرٹری صاحب کی اہلیہ محترمہ اور ایک خاص ممبر جناب عبدالرشید صاحب اور ایک ممبر تھے جو خدمت گزار مسجد کے بڑی ہی خدمت کیا کرتے تھے جناب عبدالحکیم صاحب اور ایک محمد شعیب صاحب اور ایک مسجد کے ہی اطراف کے ان کی اہلیہ محترمہ سعید النساء صاحبہ اور بھی ایسے 2-3 خاص میتیں تقریباً 8-10 دن میں ہر دن ایک تو اس میں صحت پر کچھ اثر ہوا ہے اور جہاں بھی پروگرام ہے عجیب سا بس انسان ایسا لگتا ہے کہ حقیقت میں ہمیں تو جانا ہے، ہمیشہ تو یہاں رہنا نہیں۔ پہلے زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ بھائی ہم بوڑھے ہوں گے، بال پکے گا، دانت گریں گے، گوشت لوچ ہو جائیں گے، ہاتھ کانپنے لگے گا، تب موت آئے گی۔ لیکن موت بچوں کو بھی آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھوں کو بھی آتی ہے، مرد کو بھی آتی ہے، عورت کو بھی آتی ہے، سب کو موت آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت آئے گی نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، وہ پیچھے جائے گی۔ ابھی آپ کا ایک نظم میں شداد کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں بھائی، میں مذاکرہ کر رہا ہوں کیونکہ آواز ہی نہیں تقریر کرنے کی۔
جبرائیل علیہ السلام سے حضرت ملک الموت سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ملک الموت تو جب سے دنیا قائم ہے حضرت آدم سے لے کر اب تک کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی روح قبض کیا ہے، بتا کسی کے روح قبض کرنے میں تجھے پچھتاؤ، ترس، غم آیا ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو روح کو کھینچتے وقت مجھے یعنی 2 دفعہ یہ واقعہ آیا کہ مجھے بڑا غم اور ترس آیا، 2 دفعہ میرے ساتھ یہ بات پیش آئی۔ نہ کب، نہ اللہ ایک مرتبہ سمندر میں دریا میں کشتی جا رہی تھی، اچانک بھاور میں کشتی پھنسی، طوفان کے زد میں وہ کشتی آئی اور کشتی ڈوب گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تو سارے ڈوب کے مر گئے، پر ایک پٹے میں تختہ میں ایک عورت اس تختے کے اوپر تیرتی ہوئی سمندر میں ادھر سے ادھر ہو رہی تھی، اور بیچاری حاملہ تھی۔ ایسی تو گھبرا کے تو حمل بہت سارا دیکھیں گے طوفان وغیرہ میں سنے ہوں گے ذرا سے میں، تو اس حالت میں بچہ کی ولادت ہوئی تو بیچاری اسی تختے کے اوپر بچے کی ولادت کی، بچہ ابھی رو رہا ہے، دنیا دیکھا نہیں صحیح سے، ماں نے اس کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے، اتنے ہی میں اللہ تو حکم دیتا ہے کہ اس کی ماں کی روح کھینچ لو۔ تب مجھے احساس ہوا، ترس آیا، غم آیا کہ ایک معصوم بچہ جس نے دنیا دیکھا نہیں، نہ وہ کنارہ پہنچا ہے، بیچ سمندر میں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، پٹے میں پڑا ہوا ہے، ماں کا بھی دودھ صحیح سے پیٹ بھر کر کھایا نہیں ہے، اللہ تیرا حکم ہو رہا ہے کہ اس کی ماں کی روح کھینچ لو۔ اس معصوم کی ماں کے علاوہ اس معصوم کا کون ہے؟ تب مجھے بڑا غم آیا، ترس آیا اس روح کو کھینچنے میں۔ پھر اللہ نے فرمایا پھر کب؟ نہ پھر جب شداد نے پورے ملک کے خزانے کو جمع کر کے معلوم کیا کہ اللہ کے پاس جنت کیسی ہے۔ اس زمانے میں تورات انجیل کے جو عالم تھے انہوں نے جنت کی کیفیت بتائی کہ لائٹیں ہوں گی، قمقمے ہوں گے، نہر دودھ کے شہد کے نہر ہوں گے، حور ہوں گی، غلمان ہوں گے، خادم ہوں گے، پھل ہوں گے، کیلے ہوں گے، میوے ہوں گے، انگور ہوں گے، بیدانے ہوں گے۔ کئی سالوں میں سارے زمانے کے خزانے کو لٹوا کر کئی کلومیٹر، 10 کلومیٹر سے بھی زائد میں اس نے جنت بنوائے، نہر کا خدا نہر بھی جاری کر دیا، دودھ بھی جاری کر دیا، ہر قسم کے شراب وغیرہ سب ہیں، خوبصورت خوبصورت پورے ورلڈ سے چن چن کر دنیا کی حور کو لا کر کھڑا کر دیا، خوبصورت خوبصورت بچوں کو خدمت کے لیے سونے چاندی کے برتن وغیرہ وغیرہ جو جنت میں سنا تھا اس نے بنا دیا۔ اب اس نے دعا مانگی، کیا مانگتا ہے؟ دعا مانگی کہ اللہ نہ مجھے رات میں موت دے نہ مجھے دن میں موت دے۔ اللہ نے کہا قبول ہے، نہ مجھے سواری پر موت دے یا نہ مجھے نیچے موت دے۔ بھائی بادشاہ لوگ تو سواری پہ ہوں گے یا تو پھر۔ اللہ نے کہا قبول ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یا اللہ نہ گھر کے اندر موت دے نہ مجھے باہر موت دے۔ اللہ نے کہا قبول ہے۔ پھر اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو بڑا رب ہے، مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے نہ مجھے دن میں موت دے گا نہ رات میں، کب آپ موت آئے گی؟ نہ گھر میں نہ باہر میں نہ سواری میں نہ نیچے میں،
سارے لوگوں کو، رعایوں کو، سب کو بلایا، آگے آگے چل رہا ہے بادشاہ شداد، اور پیچھے پیچھے پوری لشکر، اور زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے بادشاہ نے جنت میں پہلا قدم افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس نے بھی چوائس کیا کون سا وقت جانتے ہیں؟ نائٹ کا، یعنی رات کا۔ جانتے ہیں آج کل ولیمہ وغیرہ سب رات میں کرتے ہیں، کیوں؟ کہ رات کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ ایک تو پردہ رات کی ہے، اور پھر پردہ داری بھی ہے، کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ اور بات کر لو، سب کچھ معاف ہے۔ تو رات میں نہ گرمی ہے نہ ٹھنڈک ہے، رات میں اس نے بھی کہا کہ چلو بھائی نائٹ کا مزہ لیتے ہیں، حور غلمان تو ہے نا، یہ کب کام آئیں گے۔ بڑی خوشی سے سواری پر جا رہا ہے، اب آ گیا ٹھیک سواری دہلیز میں، گھوڑے کے 2 پیر آگے 2 پیر پیچھے، تو ملک الموت پکڑ لیا۔ کون؟ انا الموت، میں موت۔ جیسا ملک الموت کچھ دیکھنا تھا، سننا تھا، گھبرا کر کچھ دماغ کام نہیں کیا اور سیدھا نیچے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ سواری کے اوپر والی جو ہے نا بات شاید قبول نہیں ہوئی ہے، نیچے بھاگ جاؤں۔ جیسے نیچے تھا بیچ سے ہی اس نے کھینچ لیا۔ دعا مانگی تھی نا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کے ساتھ مکر کرو گے نا، اللہ بہترین مکر تو اسی نے ہی پیدا کیا بھائی، اسی نے ہی پیدا کیا، اسی نے ہی سکھایا، اور ہم اسی کو مکر کرتے ہیں۔ تو نہ جس وقت اس کی موت آئی، نہ وہ صبح کا وقت تھا، نہ وہ رات تھا، نہ وہ دن تھا، وہ بالکل شام۔ اب اس نے دعا مانگی تھی، نہ گھوڑے میں نہ نیچے، وہ گھبرا کے جو کود رہا تھا ملک الموت اسی وقت کھینچ لیا۔ اور اس نے دعا مانگی تھی، نہ گھر کے اندر نہ باہر، 2 پیر آگے 2 پیر دہلیز کے بیچ میں کھینچ لیا۔ تو ملک الموت کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، جس وقت اس نے ساری تیاریاں کر لی، ایک نظر بھی اس نے جو خون پسینے ساری جائیداد کو لگا کر خوبصورت لامڈیوں کو، لڑکیوں کو لا کے رکھ کر ایک نگاہ بھی دیکھ نہیں پایا، تو مجھے بڑا ترس آیا۔ اب اس کی روح کھینچتے وقت مجھے بڑی تکلیف آئی۔ روح شداد کی جب نکالی گئی، روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ ارم کی نہ اس کو ہوئی، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا بھروسہ نہیں۔ تو بزرگوں دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ جی ملک الموت، یہ تو ایک ہی آدمی کا واقعہ ہے نہ، وہ کیسے؟ نہ ایک ہی آدمی کا واقعہ، کوئی 2 واقعہ نہیں ہے۔ جو آپ ملک الموت آپ جو کہہ رہے تھے کہ 2 واقعہ میرے ساتھ ایسا آیا کہ جن کی روح کھینچتے وقت مجھے تکلیف ہوئی، تو ایک ہی واقعہ۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ وہ کیسے؟ نہ جس کشتی میں جس بچے کو اس کی ماں نے جنا تھا، اور اس کی ماں کے میرے حکم سے اس کی ماں کو روح قبض کیا گیا تھا، اور وہ کوئی دوسرا بچہ نہیں تھا بلکہ وہی بچہ شداد تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ یہ شداد کے ساتھ 2 دفعہ یہ واقعہ آیا کہ اس کے ساتھ تم نے ترس کھایا ہے۔ ترس کسی 2 دفعہ نہیں، کہیں اور نہیں،
یہ بچے پر تم نے ترس کھایا تو میں نے اس کی پرورش کی، کشتی میں نے حفاظت کی، طوفان میں نے اس کی حفاظت کی، اس کو لا کر کنارے جنگل میں چھوڑا، جنگل سے جانور کو حکم دیا، اس نے اس کی وہاں دودھ پلائی، پھر وہاں سے جنگل سے باہر نکالا، پھر دھوبن کے حوالے کر دیا، دھوبن نے اس کو پال کر پوس کر اس کو اپنے گود پلایا، دودھ پلایا، پھر وہ بڑھنے لگا، چڑھنے لگا، سمجھدار ہونے لگا۔ تو راستے میں ایک مرتبہ ایک آدمی نے ایک سرمے کی پڑیا اس نے پائی، تو اس نے سوچا کہ بھائی یہ زہر ہے یا کچھ اور ہے، تو کیسے میں ٹیسٹ کروں، کیسے میں اس کو پرکھوں؟ تو یہ بچہ اپنے باپ کے لیے کھانا لے کر ٹفن میں جا رہا تھا، دیکھا کوئی ہے نہیں، یہ بچے کو بلایا، بچے کو جب بلایا تو اور کہا کہ بیٹا لے سرما لگا دے، کتنا بہت اچھا ہے، بہت ٹھنڈک آنکھوں میں ہو۔ جیسے اس نے سرما لگایا تو دیکھتے ہی اس کو خزانے زمین کے اندر جو پوشیدہ چیزیں تھی اس کو وہ ظاہر ہونے لگی۔ اب یہ چالاک تھا، اس نے کہا اے اللہ یہ کیا ہوا، میری آنکھ پھوٹ گئی، میری آنکھ پھوڑ دیا، اس نے پھوڑ دیا۔ یہ گھبرا کر سرما کو پھینکا اور دوڑ کر بھاگ گیا جان بچا کر۔ بس یہ بچے نے اس سرمے کو لے لیا، باپ کے پاس گیا کہ باپ آج تو یہ دھوبہ کا کام ختم کرو، یہ کپڑے کی صفائی ختم کرو، میں سرما لگا کر خزانے کا پتہ بتاتا ہوں، وہاں کھودو اور ہیرے جواہر نکالو۔ یہاں سے وہ بڑا آدمی ہوا اور اتنا مال آ گیا تو کہنے لگا انا ربکم الاعلی۔ تو بزرگوں دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کتنا مال اس نے، نمرود کے خزانے کی چابیاں کو 80 پہلوان اٹھا نہیں پاتے تھے۔ فرعون مالدار تھا، حامان مالدار تھا، شداد مالدار تھا، کیا ان کی مالداری موت سے روک دی؟ موت کو روک دی؟ نہیں روکی۔ تو بزرگ دوستو ہم بھی آج اسی مال کے چکر میں، اسی دنیا کی چکر میں، اذان ہو رہی ہے قاضی ہاٹ یا صالح پور، مؤذن پکار رہا ہے حی علی الصلاح، ہم چلے صالح پور، مؤذن پکار رہا ہے حی علی الفلاح، ہم چلے قاضی ہاٹ، مؤذن پکار رہا ہے آ جاؤ مسجد کو آ جاؤ، ہم کہتے چلو دکان میں، مؤذن کہتا ہے نماز میں کامیابی، ہم کہتے صالح پور دکان میں کامیابی، مؤذن کہتا ہے مسجد آؤ اس میں کامیابی، ہم کہتے ہیں کھیت کو جاؤ اس میں کامیابی ہے۔ دوستو بزرگوں یہ زندگی فنا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، ہمیں یہاں سے ایک دن جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں پر دنیا میں کمانے کے لیے نہیں، پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے نہیں، عزت اور شان بڑھانے کے لیے نہیں۔ آج انسان پر غور کیا جائے تو وہ 3 چیزوں کے لیے زیادہ مرتا ہے۔ نمبر 1 نام، میرا نام کیسے ہو جائے، بھائی ہوتا ہے کہ نہیں، نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے۔ نمبر 2 میرا لباس کیسا اچھا ہو جائے، اسی لیے تو شادی میں کوٹ پینٹ، پوری زندگی میں اس نے کبھی کوٹ پینٹ پہنا نہیں ہوگا، چاہے وہ 50,000 کی تنخواہ کماتا ہو کسی طرح سے، کوٹ پینٹ کبھی پہنا نہیں ہوگا، اور نہ بیچارہ پہنے گا بھی۔ کوئی شادی میں ایک دن کے لیے بیچارہ وہ پہنے گا اور ساس سسر پر اس نے 50,000 کی بوجھ ڈال رہا ہے، ایک دن پہنے گا۔ ہاں کوئی وہ شرعی لباس ہے، چلو کسی صحابہ نے پہنا ہے یا تابعین نے پہنے ہیں یا علماء دین نے پہنے ہیں، نہیں یہ اسلامی لباس ہے، نہیں غیروں کا لباس ہے، یہودیوں کے لباس ہے، نصرانیوں کے لباس ہے، غیر اسلامی لباس ہے، اس میں بھی ایک دن پوری زندگی میں پہنے گا، اس میں بھی بوجھ بنتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں شادی کر کے احسان کرتا ہوں، شادی کر کے احسان کرتا ہوں۔ نہیں دوستو یہ عبرت کی جگہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے،
ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئی لا مکان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یا عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا۔ کہہ رہا تھا نا میں سب سے اونچا نامور شخص، یہی اس کا دھن رہتا ہے اس میں، اور فیشن بھی، کپڑے بھی اجالا سب ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن دنیا نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا